بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ شروع کرتے ہیں صرف اسی لیے کہ وہاں پہ میرٹ لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو حکومت ہم پر مسلط ہے وہ ہمارے ووٹ سے نہیں آیا، وہ دھاندلی کر کے آیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بنگلہ دیش کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ کیا اور پرائم منسٹر کو مجبور کیا کہ وہ ریزائن کر لے۔ اب یہی سیم بات پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ پاکستان میں چھوٹے بڑے کو پتا ہے کہ جو حکومت ہم پر مسلط کیا گیا ہے وہ دھاندلی کر کے آیا ہے۔ ان کی حقیقت میں صرف 17 سیٹس ہیں۔ ہم نے اس حکومت کو ووٹ دیا ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود ہمارے لوگ سو رہے ہیں۔ ان کو پرواہ ہے ہی نہیں کہ ہم پر کون حکومت کرے یا نہ کرے۔ جب بنگلہ دیش میں ایک ایسی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے تھے جو کہ ڈکٹیٹر بنی ہوئی تھی اور تقریباً 20 سالوں تک مسلسل حکومت کی، تو یہاں پہ ہمارے پاکستانی لوگ ٹک ٹک گیم میں مصروف تھی۔ اب ہمارے پاکستانی صرف اس ٹک ٹک گیم پر صبر نہیں کریں گے، اب باجے لیں گے اور سارا اگست باجے بجائیں گے، اور فیوچر کا بالکل سوچتے ہی نہیں۔ ہمارے غریب عوام پر ٹیکس لگے رہتے ہیں۔ بجلی اتنی زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے کہ عام پاکستانی حیران ہے کہ بجلی کا بل ادا کرے یا پھر گھر کا خرچہ۔ 26,000 کیا ہونا چاہیے؟ کم ہونا چاہیے بجلی، کبھی زندگی سے نہیں آنا آیا کرایہ دم۔ جس حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم فری بجلی دیں گے، وہ اس غریب عوام کے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں۔ یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ بجلی مفت ہو گئے۔ اب یہ لوگ حکومت کا حصہ ہے، لیکن ان کو اب کوئی پرواہ نہیں ہے اس عام عوام کا، اور عوام بھی ویسے ہی سو رہی ہے۔ جب ہماری عوام ہی ایسی ہے کہ کچھ بولتے نہیں، تو پھر حکومت جو بھی کرے، حکومت کو اس قوم کا کیا پرواہ۔ دوسرا مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ اشرافیہ اور مالدار لوگ پاکستان میں ٹیکس دیتے ہی نہیں۔ ان کی بجلی بھی فری ہوتی ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیے جا رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا پاکستان میں نہیں ہے کہ آپ ٹیکس کیوں نہیں دیتے، آپ فری بجلی کس بیس پر یوز کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ حکومت اگر IMF سے قرضہ لے تو اس پر خوشی منا رہے ہیں اور جشن کر رہے ہوتے ہیں۔ قرضے لینے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن قرضوں کی وصولی پھر غریب عوام سے کرتی ہے، اور سارا کا سارا بوجھ پھر غریب عوام پر ڈال دیا جاتا ہے، اور اشرافیہ کی مزے اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کوئی نہیں، ہم پاکستانی عوام چپ رہیں گے۔ ہمارا کیا کام کہ ہم اس حکومت کے خلاف کچھ بولے یا کوئی پروٹیسٹ کرے، ہم تو پوچھنے والے ہیں ہی نہیں۔ ہمارے پاکستان میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، کسی کو ان کا حق نہیں ملتا۔ جو پیسے دیتے ہیں ان کو نوکری ملتی ہے، اگر پیسے نہیں ہے تو آپ کو نوکری بھی نہیں ملے گی، خواہ اگر آپ کے مارکس کتنے بھی زیادہ ہو۔ ہم تو انڈیا کے ساتھ آزاد ہوئے تھے، لیکن اگر ان کی ترقی دیکھے اور پھر ہماری ترقی تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ان کی اکانومی ٹاپ 5 کنٹریز میں شمار کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب دیوالیہ ہوگا اور اب دیوالیہ ہوگا۔ اب ان ساری چیزوں کا ذمہ دار ہماری حکومت ہے، جو سالوں سے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ ان کی مال اور دولت میں ترقی ہو جاتی ہے، وہ باہر ممالک میں گھر لے لیتے ہیں، اور جب ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو فوراً وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی ترقی کا کوئی سوچتا ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے عوام بھی یہ نہیں سوچنا چاہتے کہ پاکستان کی ترقی ہو۔ ہمارے ملک پاکستان میں رول آف لا کی تو بات بھی نہ کرے، یہاں کی عدالتیں حکومت کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتی۔ اگر ہمارے حکمرانوں پر جتنے بھی کیسز ہو جو کہ سالوں سے ان کے اوپر چل رہے ہو، جس میں کرپشن، منی لانڈرنگ، دوسرے ممالک میں پلیٹس لینا، وہ یہاں پر ایک دن میں سارے کے سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک غریب نے ایک چپل بھی چرائی ہے تو ان کو سزا دی جاتی ہے اور ان کے کیس ختم نہیں ہوتے۔ لیکن ہمیں کیا، ہم تو سوتے رہیں گے۔ ہمیں کیا کہ ہم بنگلہ دیش والوں کی طرح حکومت سے پوچھے آخرکار وہ لوگ ہم سے چاہتے کیا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں، کمنٹ میں بتا دیجئے۔